سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے ایران کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے، جس میں ابراہیم رئیسی کامیاب قرار پا چکے ہیں۔ ایران کے صدارتی انتخابات میں میدان مارنے والے ابراہیم رئیسی کی اگر بات کی جائے تو ان کے مد مقابل 3 امیدواروں نے نتائج کے اعلان سے قبل ہی شکست تسلیم کر لی تھی، جبکہ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت پانے والے 7 امیدواروں میں سے 3 نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے تھے، جس کے بعد 60 سالہ ابراہیم رئیسی کی پوزیشن کو مزید تقویت ملی۔ ابراہیم رئیسی نے 2017 میں منعقدہ صدارتی انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا، مگر وہ حسن روحانی سے ہار گئے تھے۔ 60 سالہ ابراہیم رئیسی کے انقلاب کی اگر بات کی جائے تو 60 سالہ ابراہیم رئیسی انقلاب ایران کے بعد اہم عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ 20 سال کی عمر میں وہ ضلع کراج اور پھر ہمدان صوبے کے لیے پروسیکیوٹر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد انہیں تہران کے نائب پروسیکیوٹر کی حیثیت سے ترقی دی گئی۔ ابراہیم رئیسی تہران کے چیف پروسیکیوٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سال 2004 میں نائب عدلیہ کے سربراہ کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ 2019 میں ابراہیم رئیسی عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے اور اس وقت وہ ایران کے 13ویں صدر کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کے اس پروگرام میں کچھ ہم بات چیت کریں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ایران سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ My parents have always taught me that my community is an extension of my family. As a proud father of 6, an educator, and an international athlete, I understand the importance of leadership and cultural diversity. Brooklyn's on the brink of an amazing recovery. As we emerge from this pandemic, we need someone that will continue to take Brooklyn to new heights. I'm running to be your Brooklyn Borough President because we need leadership that can get us back to the business of being Brooklynites. Together, let's build Brooklyn back. Paid for by Robert Carnegie for New York. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام 4 سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وقت دیا آپ نے پروگرام کے لیے۔ یہ بتائیے گا راشد صاحب کہ ابراہیم رئیسی ایران کے 13ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل وہ منصف اعلیٰ کے منصب پر بھی فائز رہے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت گیر خیالات رکھتے ہیں۔ آپ انہیں ایران کے مستقبل کے لیے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سخت گیر پالیسیز کے عنوان سے قرار دیا جاتا ہے یا سب یا ان کے ذاتی زندگی کے عنوان سے، یہ 2-3 چیزیں مکس ہو جاتی ہیں جب آپ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی تجزیہ کریں۔ جب ایک جج کے طور پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک چیف جسٹس کے طور پہ، تو آپ کے ساتھ جو مسائل آتے ہیں، جو کیسز آتے ہیں، آپ نے اس کے مطابق دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی انہوں نے فیصلے بڑے سخت فیصلے کیے ہیں، تو یہ تو اس طرح شاید کسی بھی جج کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا، بنیاد پہ جو چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں۔ البتہ ان کا جو ایک فیس اس انداز سے بنا ہے کہ جب سے چیف جسٹس بنے تو انہوں نے جو بھی کیس آیا اس کو انہوں نے میرٹ کی بنیاد پہ اور بغیر کسی سیاسی مصلحت کے انہوں نے اس کو حل کیا ہے۔ اگر کسی بڑی شخصیت، کسی بڑے عہدیدار کے بیٹے یا فیملیز میں کسی کا کیس آیا تو انہوں نے میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کیا، کسی سفارش یا کسی تعلق یا کسی فیملی بیک گراؤنڈ کے عنوان سے نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے جو جتنے ان کے کیسز تھے اور جن کو ان کیسز میں سزا ملی ہے، تو وہ تو ان کو یہی کہیں گے کہ بڑے سخت مزاج ہیں اور فلاں، ورنہ عدالت کا تو تقاضا یہ ہوتا ہے اور ایک جج کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ میرٹس پہ دیکھ کے اور دلائل کی بنیاد پہ۔ اسی طرح ماضی کے عنوان سے ان کے جو ماضی کے عنوان سے بھی ان کی جو مثالیں دی جاتی ہیں، وہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ جو پچھلی دفعہ الیکشن کے موقع پہ ان کے خلاف کیا گیا تھا،
ताकि मिले और उनको मुतनाज़िर बनाया जाए और ह्यूमन राइट्स की तंजीमों में उनकी शख्सियत को डैमेज किया जाए। वगैरह वो एक बड़ी पोलाइट किस्म की पर्सनैलिटी हैं और वो ऐसा नहीं नजर आता उनके किसी, चूंकि वो चीफ जस्टिस बनने से पहले वो खुद मशहद में जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो हरम है, एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक इदारा है कि जो मुल्की लेवल के इदारा है, जिसके अंदर अरबों की अगर इन्वेस्टमेंट कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। तो वहां पे भी कभी किसी ने उनके बारे में ये राय नहीं दी थी कि वो बहुत ही डिक्टेटरशिप है और बहुत सख्त मिजाज है। नहीं, वहां पे उन्होंने इतने बड़े इदारे को बड़े खूबसूरत अंदाज से चलाया, बल्कि जिस हरम के वो कस्टोडियन रहे वो खुद भी इस तरफ बाज़ इशारा करते हैं कि ये तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक लक़ब रऊफ है, मेहरबान है। तो उस हरम के वो कस्टोडियन रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो उन्होंने वहां से मेहरबानी, अतूफ़त, लुत्फ, मेहरबानी भी सीखी होगी यकीनन। अलबत्ता ये है कि ईरान के तमाम सदूर के बारे में वक्तन फ़वक्तन जो है वो इंटरनेशनल मीडिया मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगाता रहता है। अहमदीनियाद को उन्होंने कुछ और कहा था, रूहानी साहब के लिए कुछ और अलक़ाबात इस्तेफादा किए उन्होंने, उससे पहले वाले खातमी साहब के बारे में। तो ये भी एक इस तरह का इल्ज़ाम है, कोई इस तरह इतनी कोई इशू नहीं है। इसको समझा जाता है कि इस बुनियाद पे कोई ईरान की पॉलिसीज पे कोई असरात मुरतब होंगे या कोई ईरान की पॉलिसी एकदम जो है इंतहा पसंदाना उस पे पॉलिसीज पे उस्तवार हो जाएगी। तो ये एक इलेक्शन के मुख्तलिफ प्रोपेगेंडाज हैं। और अलबत्ता मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज करूँ, आपके सामीन नाज़रीन की खिदमत में, कि ईरान के इलेक्शन को जिस शिद्दत के साथ मॉनिटर किया जाता है, वो चाहे वो BBC की नशरियात हों कि जो 24 आवर्स इन इलेक्शन को देख रही थी, या ईरान इंटरनेशनल एक सऊदी सरमाए से ऑपरेट होने वाला एक चैनल है, या वॉइस ऑफ अमेरिका है, या कोई 100-150 के करीब और फारसी चैनल्स हैं कि जो मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से चल रहे हैं, तो वो सब प्रोपेगेंडा करते हैं। उनके सबके सामने कोई ना कोई एक इशू होता है, उसको लेके वो आगे बढ़ाते हैं। तो एक ऐसा चेहरा बना देते हैं कि जिससे आम इंसान ये समझता है कि शायद ये वाकई ऐसे हैं। बज़ाहिर नहीं लगता कि वो जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि उस तरह की। राशिद साहब, ये बताइए कि ईरानी सदर का दाखिला और खारजा पॉलिसी पर गहरा असर रसूख होता है, मगर सुप्रीम लीडर यानी जो रहबर आला हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई की हर रियासती मामले पर जो बात होती है वो हरफ आखिर के तौर पर देखी जाती है। तो इब्राहिम रईसी के हवाले से आप क्या देखते हैं कि खारजा पॉलिसी में वो क्या कुछ तब्दीलियाँ कर सकते हैं? देखिए, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी किसी एक फर्द की तब्दीली से कोई उसमें बड़ी तब्दीली नहीं आती। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, आप बरतानिया की मिसाल ले लें, आप अपने मुल्क पाकिस्तान की मिसाल दे दें। क्या इमरान खान के आने से फॉरेन पॉलिसी सारी की सारी तब्दील हो गई है? मामूली सी तब्दीलियां आती हैं। फॉरेन पॉलिसी वो एक शोबा होता है कि जिसपे किसी एक बंदे की राय जो है वो नहीं होती, उसमें एक इज्तिमाई अक्ल इस्तेमाल होती है और उस बुनियाद पे फैसले किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी कोई इतनी बड़ी अलबत्ता जो आप कहते हैं ना कि हरफ आखिर होता है रहबर इनकलाब का, तो वो आइन के मुताबिक है। यानी हमें जब दूसरे ममालिक के हम आइन की रोशनी में बात करते हैं, हमें नहीं समझ आती। जब ईरान का मसला होता है तो वो वहां पे अपनी मर्जी की बातें शुरू कर दी जाती है। वहां पे ये नहीं कहा जाता कि आइन की रोशनी में क्या है। आइन की रोशनी में जो प्रेसिडेंट का इख्तियार है, जो सुप्रीम लीडर का इख्तियार है, जो वजीर खारजा का इख्तियार है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इख्तियार है, तो उसके तनाजुर में चीजों को देखना चाहिए। क्योंकि प्रोपेगेंडा ये कर दिया जाता है, ये डिक्टेटरशिप है, फलां का फैसला चलता है। अब देखें, खातमी साहब के बाद भी अहमदीनिजाद आए, अहमदीनिजाद के बाद रूहानी साहब 8 साल तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। तो फॉरेन पॉलिसी एक इज्तिमाई फॉरेन पॉलिसी थी। ये नहीं था कि जो खातमी साहब ने चाहा, जो अहमदीनिजाद साहब ने चाहा, जो रूहानी साहब ने चाहा वो कुछ हुआ। उसके अंदर इख्तलाफात भी रहे हैं, बाज़ चीज़ों में रहबर इनकलाब ने कुछ और इशारे दिए, लेकिन वजारत खारजा की टीम उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकी। तो इसमें भी कोई ऐसी बड़ी कोई तब्दीली मुझे नजर नहीं आ रही कि कोई एकदम कोई फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली आ जाएगी और एक हार्ड लाइनर आ जाएंगे और ईरान को दुनिया भर से अलहदा कर लिया जाएगा। और नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी तब्दीली आएगी। एक हालात के मुताबिक, ज़मान और मकान के उन्वान से जो चीज़ें तब्दीली लाई जाती हैं, दुनिया के हर प्रेसिडेंट, दुनिया की हर नई टीम अपने एक स्ट्रेटेजिक
چیزوں کو تبدیل کرتی ہے، تو اس میں بھی امکان ہے۔ راشد صاحب، یہ بتائیے کہ ابراہیم رئیسی اپنے آپ کو بدعنوانی کے خاتمے اور معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین انتخاب کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن متعدد ایرانی اور انسانی حقوق کے علمبردار ان کے 1980 کی دہائی میں سیاسی قیدیوں کے بڑے پیمانے پر قتل میں کردار کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتے نظر آئے ہیں۔ کیا ماضی میں کیے گئے ابراہیم رئیسی کے فیصلے ان کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جتنا پروپیگنڈا پچھلے 1-2 مہینے میں کیا گیا ہے، اگر وہ داخلی عنوان سے آپ دیکھیں تو وہ تو ناکام نظر آیا کہ انہوں نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا الزامات دیے، ان کے لیے کیا کیا القابات استعمال کیے کہ انہوں نے ماضی میں یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلہ کیا۔ ایرانی عوام نے تو اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی۔ وہ ان کی جو جسے کہتے ہیں کہ جو عملی کارکردگی تھی وہ جو ان کے سامنے تھی، اور جو انہوں نے اپنے ٹی وی مباحثوں کے اندر اور کمپین کے اندر پیش کی، اس کو ایرانی عوام نے تو قبول کیا۔ اب باہر والے جو ہے وہ تو آپ سمجھتے ہیں ان کے تو اپنے مفادات ہیں، وہ اس کی بنیاد پہ پریشر ڈیولپ کریں گے کہ ان کو ہیومن رائٹس کی وائلنس کا ذمہ دار قرار دیں، ان کو فلاں کہیں، کیونکہ ان میں بھی ان کی اپنی جسے کہتے ہیں نا مفادات کی گیم ہوتی ہے کہ انہوں نے اگر حکومت دشمن، انقلاب دشمن، ایران دشمن عناصر کے خلاف اگر کچھ سزائیں اناؤنس کی ہیں تو وہ آئین اور قانون کے مطابق کی ہیں، اس کو ایران کے آئین اور قانون، اور یہاں پہ وہ نظر ثانی اور ایک کیس دوسرے عدالت، دوسرے سے تیسری عدالت، جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے، وہ ایک فرد کے فیصلے نہیں ہیں، وہ تو پورے سسٹم کے فیصلے ہیں۔ تو یا تو آپ یہ کہیں کہ پورا کے پورا ایران کا عدالتی نظام جو ہے وہ بغیر کسی اس پہ قانون پہ ایک آدمی کے لکھنے سے جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے، فیصلہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے ان کے بارے میں، اور یہ چلے گا ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کہ یہ شخصیت اصل میں ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، رئیسی صاحب ہوں یا روحانی صاحب ہوں یا احمدی نژاد، بنیادی طور پہ ایران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ایران کو عالمی سیاست میں تنہا کیا جائے، ان کے اس فیس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ انسانی حقوق کی وہ نہیں ہے، یہ فریڈم آف سپیچ کی بات نہیں کرتے۔ بھائی یہاں پہ جتنا آپ نے پروپیگنڈا کیا ہے، دنیا کے کس ملک کے الیکشن کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے جتنا ایران کے بارے میں ہوتا ہے؟ ایران پہ آپ نے جو سینکشنز لگائی ہیں ان ایرانی عوام کے لیے کتنی مشکلات ہیں، میڈیسن تک آپ آنے نہیں دیتے، سیلاب آ جاتا ہے تو سیلاب کی مدد کے لیے اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو باہر سے آپ بینکنگ کی سہولیات نہیں دیتے۔ آپ کون سی ہیومن رائٹس کے نعرے لگا رہے ہیں اور آپ کون سے فریڈم آف سپیچ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ اگر جمہوریت ہے تو سعودی عرب سے آپ اپنے تعلقات خراب کریں۔ آپ ان سعودی اور یہ عرب ریاستوں کے جتنے بادشاہ ہیں، یہ تو آپ کے جو ہے وہ نور نظر ہیں، جہاں پہ جمہوریت کی جیم بھی نہیں ہے، جہاں پہ جمہوریت ہے اور آئین کے مطابق ہے، جو ان کا قانون ہے اس کے مطابق ہے، اس کو آپ جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ خالصتاً یہاں پہ جو تعصب ہے، اور وہ ایران سے اور ایران کے اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب سے تعصب ہے، اس کے لیے بہانہ بن جاتا ہے، کبھی احمدی نژاد بن جاتا ہے، کبھی روحانی بن جاتا ہے، اور اب جو ہے ابراہیم رئیسی بن۔ ایک بریک لیں گے راشد صاحب، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید آپ سے سوالات کے جوابات جاننا چاہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ Your problems is my problems. مسائل آپ کے ہیں تو ایوان میں امیدوار بھی آپ کا ہونا چاہیے۔ میں سنجیو جندل آپ کا امیدوار۔ تعلیم، شعور اور آگاہی ہے میرا منشور، ہر فرد کو بنائیں گے با اختیار۔ میں بنوں گا آپ کی آواز نیو یارک سٹی ڈسٹرکٹ 23 سے۔ اب سیاست ہوگی صرف عوامی مفاد کے لیے، اور اس بار آپ کا ووٹ نیو یارک کے ڈسٹرکٹ 23 سے سنجیو جندل کے لیے۔ آپ اپنا ووٹ دے کے مجھے کامیاب کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ابراہیم رئیسی ایران کے 13ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں، اسی حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں ایران سے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد صاحب، یہ بتائیے کہ ابراہیم رئیسی کی فتح کے ایران پر تو یقیناً اثرات مرتب ہوں گے ہی، لیکن اس کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، پالیسیز بولتی ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز بولتی ہیں۔ آپ فارن پالیسی کے اندر جس انداز سے دنیا کے اداروں میں جا کے اپنے ملک کے مفاد کی بات کریں گے تو وہ مفادات کیا ہیں؟ اگر وہ مفادات دوسروں کو ہارڈ لائنر کے مفادات لگتے ہیں تو ہارڈ لائنر کے لگیں گے، اگر وہ سافٹ ہیں تو سافٹ بنیں گے۔ اگر یہ جا کے یونائٹڈ نیشن کے اندر امریکہ کے خلاف
آواز اٹھاتے ہیں کہ امریکہ نے سینکشن لگا کے ہمارے پورے سسٹم کو سیز کیا ہوا ہے، پچھلے 40 سالوں سے ہماری ناکہ بندی کی ہوئی ہے اقتصادی، اس نے امریکہ نے صدام کو ابھارا، اس نے علاقائی ریاستوں کو ہمارے خلاف اٹھا، اب یہ کہیں گے یہ ہارڈ لائنر ہے. بھئی یہ حقائق ہیں، ان حقائق سے کیسے؟ اب اگر ایران جو ہے وہ جنرل اسمبلی میں ایران کا پریزیڈنٹ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ابراہیم رئیسی ہو، روحانی ہو، احمدی نژاد ہو، خاتمی ہو، وہ جب وہاں پہ کہے کہ اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ کہیں گے جی اسرائیل کے عنوان سے، فلسطین کے عنوان سے ان کا بڑا موقف جو ہے وہ ہارڈ لائنر ہے اور سخت موقف ہے اور انتہا پسند ہے. بھئی یہ حقائق ہیں، ان حقائق کو اگر بیان کیا جائے تو آپ جو ہے وہ انتہا پسند بن جاتے ہیں، اور اگر آپ مصلحت پسندی کا شکار ہو کے ان عرب ملکوں کی طرح اور بہت سارے مسلم حکمرانوں کی طرح چپ ساتھ کے بیٹھ جائیں تو آپ میانہ رو بھی ہیں، اعتدال پسند بھی ہیں، اور آپ جمہوریت کے حامی بھی ہیں اور انسانی حقوق کے حامی ہیں. انہوں نے اپنے اپنے ڈبل سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں، اگر ان پہ بات اٹھائی جائے، ان کے خلاف بات کی جائے تو آپ ہارڈ لائنر ہیں. اگر آپ ان کی حمایت میں اسرائیل کی بھی حمایت کرتے ہیں، غزہ میں مارے جانے والے سینکڑوں انسانوں کو بھی فراموش کر دیں تو آپ ٹھیک ہیں، اگر آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں تو آپ ہارڈ لائنر بن جاتے ہیں. یہ کیا معیارات ہیں؟ اگر یہ معیارات سامنے آئے نا تو پھر بات کی جا سکتی ہے کہ کون ہارڈ لائنر ہے اور کون اعتدال پسند ہے اور کون جو ہے وہ مصلحت پسند ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں تو یہ تو انٹرنیشنل ایک باقاعدہ ایک مافیا ہے، اس کے پیچھے ایک پوری صہیونی لابی ہے کہ جو جس کو چاہتی ہے وہ ہارڈ لائنر بنا دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے وہ اعتدال پسند بنا دیتی ہے. تو یہ ایک کھیل ہے کہ جو عالمی سیاست میں کھیلا جا رہا ہے اور ایران کو تو بالخصوص اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اچھا، ایک بڑا منفرد سا سوال نظر آتا ہے ایران کے انتخابات کے حوالے سے، اور جب بات کی جا رہی ہے انتخابات کی تو امریکہ کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں اس پر بھی یقیناً ایک سوال بنتا ہے. تو امریکہ کی جانب سے جو جوہری معاہدہ معطل کیے جانے کے بعد ایران پر تجارتی پابندیاں عائد ہو چکی ہیں، اس سے ایران کے شہریوں کو خاصا معاشی مشکلات کا سامنا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان مشکلات میں کیا ابراہیم رئیسی کچھ کمی لا سکتے ہیں؟ کوئی ایسا طریقہ کار ان کے لیے یقینی بنا سکتے ہیں کہ جس سے یہ جو پابندیاں ہیں ان میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی؟ دیکھیں یہاں پہ دو طرح کی بحثیں ہیں، ایک سینکشنز کے عنوان سے بیرونی مسائل ہیں، ایک سینکشنز کے موجودگی میں یہاں پہ مس مینجمنٹ ہے. یہاں پہ ایک حلقہ یہ کہتا ہے کہ روحانی صاحب کے دور میں مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اگر اس مس مینجمنٹ کو کنٹرول کیا جاتا تو باہر کی سخت ترین پالیسیز یا جو بقول ٹرمپ کے میکسیمم پریشر والی تھی اس کا حل سوچا جا سکتا تھا، اس کا ازالہ کیا جا سکتا تھا ملک کے اندر، ملک کے بعض وسائل کو امپروو کر کے ملک کی اس مس مینجمنٹ کو کنٹرول سے ہوگا کہ وہ جب رئیسی صاحب آئیں گے، نئی حکومت آئے گی تو آیا وہ مس مینجمنٹ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ان کے داخلی وسائل ہیں ان کو اس سطح پہ لے کے آ سکتے ہیں کہ ایرانی عوام کی اقتصادی مشکلات اور معیشت کی جو اوورال ایک مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں. لہٰذا یہ چونکہ ان کے جو انتخابی نعرے بھی تھے جو انہوں نے مباحثوں میں بھی اپنا پروگرام پیش کیا آئندہ 4 سال کے لیے، تو اس کے اندر اس پہ خصوصی طور پہ انہوں نے کنسنٹریشن کیا ہے کہ ہم اس مس مینجمنٹ کو کنٹرول کریں گے، ہم ملک کے وسائل ہیں ان کے اندر اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم اپنی عوام کی خدمت اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں اور اپنے جسے کہتے ہیں کہ پوٹینشیل جو موجود ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ امتحان ہے ان کے لیے، ظاہر ہے بٹن دبانے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے، یہ بھی آئیں گے اور فوراً معیشتی مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور اقتصاد بھی صحیح ہو جائے گی اور ٹریڈ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور جو سسٹم کے اندر خامی ہے وہ بھی ایک دم ایک امتحان ہے اس نئی ٹیم کے لیے. لیکن بہرحال اس پہ وہ کافی جسے کہتے ہیں کہ زور دے رہے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اچھا راشد صاحب، یہ بتائیے کہ ایران کے انتخابات میں ہمیں خواتین کا کردار خاصا محدود نظر آتا ہے، محض ووٹ کاسٹ کرنے کی حد تک تو ہمیں خواتین نظر آتی ہیں انتخابات میں، لیکن ایز اے پارٹیسپینٹ یا کوئی امیدوار کے طور پر کہ وہ صدارتی امیدوار کے طور پر نظر آئیں انتخابات کے دوران، ایسا کچھ نظر نہیں آتا. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایران کے صدر کے طور پر خواتین کا کیا کردار ہے؟ کیا ایران میں خواتین صدر منتخب نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں ایران کے سسٹم کے اندر کوئی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ خاتون پریزیڈنٹ نہیں بن سکتی، کیونکہ وزیر تو کئی خواتین وفاقی وزیر رہی ہیں اور بڑی کامیاب وزیر بھی رہی ہیں.
اور اس میں بھی کچھ خواتین نے، لیکن دیکھیں یہاں کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر جو کاغذات نامزدگی جہاں سے تصدیق ہوتے ہیں یا توثیق ہوتی ہے یا جس سے فائنل کیا جاتا ہے، وہاں پہ ایسی شخصیت کو سامنے لایا جاتا ہے کہ جو ملک کو، پورے ملک کو چلا سکیں. یعنی تجربہ نہیں کیا جا سکتا کہ تجربہ کریں بھی کسی خاتون کو لے آئیں یا کسی ایسے فرد کو لے آئیں کہ جو تجرباتی طور پہ ہو. نہیں، اس کا ایک بڑا وسیع ماضی، عملی ماضی، اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجربات پہ مشتمل ماضی ہونا چاہیے، جو بڑے بڑے اداروں کو چلا چکا ہو، جو قومی سطح کے بعض اداروں کی سربراہی کر چکا ہو. تو اس میں چونکہ خاتون ابھی تک کوئی ایسی سامنے نہیں آ سکی کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ اس نے ملک لیول پہ کسی بہت بڑے ادارے کو چلایا اور اس تجربات کی روشنی میں وہ آئندہ ملک چلا سکتی ہے. بعید نہیں ہے کہ آئندہ کسی وقت بھی اگر کوئی خاتون اتنی ابھر کے سامنے آتی ہے اور ملک کے اندر وہ ایک بہت پاپولر بھی ہے اور اپنے کام اور تجربات اور جو ایرانی پریزیڈنٹ کے لیے جو پوٹینشیل ہونا چاہیے اس کے اندر موجود ہے، تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں ایران کے اندر تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت خواتین جو ہیں وہ بڑے عہدوں پہ بھی ہیں اور بڑے بڑے ادارے بھی ان کی ہیں، لیکن وہ ابھی اس سطح پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی سطح پہ ان کی وہ فعالیت نہیں ہے. کہ کچھ ایک دو خواتین سامنے آئی ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے خود جو وزیر تھیں یا جنہوں نے کچھ تجربات حاصل کیے تھے وہ الیکشن میں آئی نہیں. اگر کوئی عام خاتون ویسے ہی اپنا نام دے دیتی ہے کوئی بغیر تجربے کے، تو اس کو تو کوئی اس طرح نہیں کرے گا. مثلا اگر فرض کریں ایک خاتون ایک سیشن میں نہیں 2-3 سیشن میں وزیر رہی ہے اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ بننے کی خواہش مند بھی ہے اور اس نے اپلائی کیا اور اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہو، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ عام اگر کسی جگہ سے کوئی خاتون ایسی اپلائی کر دے تو اس طرح تو ملک میں تو تجربات، پریزیڈنٹ کے لیے تو تجربات نہیں کیے جا سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے ایران کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے. ابراہیم رئیسی ایران کے 13ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں اور جلد ہی وہ اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیں گے. یقیناً ایران کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے کوششیں ان کی کارگر رہیں گی. کس حد تک اس میں وہ کامیاب رہیں گے یہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.